اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ تو ماہ شعبان کی خاص نسبت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماہ شعبان کے اندر عبادت، ریاضت، مجاہدہ بہت زیادہ بڑھا دیتے تھے، اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت زیادہ بڑھا دیتے تھے، نفلی عبادت کے اوپر زیادہ وقت دیتے تھے۔ تو جو اعمال اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ شعبان میں کیے ہیں، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ امت بھی ان اعمال کو ہر صورت میں کرے یا کرنے کی کوشش کرے۔ جس طرح آج سے ایک دن بعد 15 شعبان کی رات ہے، تو 15 شعبان کی رات کو قیمتی بنانا اس لیے اللہ والو ضروری ہے کہ جن مصیبتوں کے اندر ہم پھنسے ہیں، جن پریشانیوں کے اندر ہم پھنسے ہیں، ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے۔ کیوں؟ اللہ کی رحمت بے تحاشا، سلامتی بے تحاشا، فیض و برکات کا نزول بے تحاشا۔ کیوں؟ ان راتوں کے اندر اللہ خیر و برکت کو بڑھا دیتا ہے۔ 15 شعبان کی رات ہے، عید الفطر کی رات ہے، یوم عرفہ کی رات ہے، اسی طرح شب قدر جس کو لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو 4 راتیں ہیں یہ بہت زیادہ خیر و برکت والی ہیں۔ ان میں سے ایک رات جو ہے وہ آئی چاہتی ہے، یعنی 15 شعبان کی رات جس کو شب برات کہتے ہیں۔ تو جب اتنی برکت والی رات ہے تو اگر ہم بھی اس میں ڈبی لگا لیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات، ابھی تھوڑے دن پہلے بیان کے اندر میں نے یہ بات سمجھائی کہ یہ راتیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے خیر و برکت کو بڑھا دیا ہے، ان کے ساتھ 2 نظام جڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ 2 نظام جڑے ہوئے ہیں جو امت کو سمجھ نہیں آئے یا آ رہے۔ کیوں؟ یہ بات تو علماء نہیں سمجھا سکتے، یہ بات تو سمجھائیں گے مشائخ، اہل نظر جو صاحب کشف ہیں، وہ یہ بات سمجھائیں گے کہ اگر آپ 15 شعبان کی رات یعنی برکتوں والی راتوں میں سے یہ ایک رات ہے، پہلی رات ہے، اگر 15 شعبان کی رات کو آپ قیمتی بنا لیں گے، اعمال کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ، استغفار کے ساتھ اللہ کو مناتے ہوئے گزاریں گے، تو جو فیض و برکات آپ کو حاصل ہوں گے، پھر یہ ثمرات سارا سال آپ کی زندگی میں خیرات بانٹتے رہیں گے، ان کا نفع آپ اٹھاتے رہیں گے۔ یہ بات ایک رات کی نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم نے 7-8 بیانات اس موضوع کے اوپر ان دنوں میں کیے ہیں، تو اس لیے کیے ہیں کہ بھائی اس رات کو قیمتی بنانا ہے۔ تو بات ایک رات کی نہیں ہے، بات 1 سال کی ہے، 1 سال کی ہے۔ اس لیے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک رات کو یعنی 15 شعبان کو، چاند رات، عید الفطر کی رات جو ہے، اس طرح یوم عرفہ کی رات یعنی عید الاضحیٰ کی جو رات ہے، ان 3 راتوں میں سے کسی نے ایک رات کو قیمتی بنا لیا تو سال بھر وہ اس رات کی کمائی سے نفع اٹھاتا رہے گا، کمائی کھاتا رہے گا۔ اور اگر کسی نے زندگی میں شب قدر کو پا لیا تو وہ ایک رات ہی ساری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اب میں دوبارہ بات کو دہرا دیتا ہوں، آسان کر دیتا ہوں۔ جس نے 15 شعبان کی رات کو قیمتی بنا لیا، فیض و برکات سے مالا مال ہو گیا، وہ فیض، وہ نفع، وہ ثمرات پورا سال جاری رہیں گے، ہماری زندگی میں شامل رہیں گے، ہماری زندگی میں نفع ہوتا رہے گا، برکتیں، سلامتی، رحمت ہمارے شامل حال رہے گی۔ اور اگر ہم خوش قسمت ہوں، قسمت کے دھنی ہوں، اور ہمیں جو ہے وہ شب قدر جو ہے وہ نصیب ہو جاتی ہے، تو شب قدر کی جو فیض و برکات ہیں یا اس کے جو نفع ہیں وہ ساری زندگی پہ محیط ہو جاتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ برکتوں والی رات ہے، وہ ایک رات ایک بار زندگی میں مل جانا ہی کافی ہے۔ اور یہ جو بقیہ 3 راتیں ہیں یہ سال میں ایک بار مل ہی جانا کافی ہے۔ کسی کو جو ہے عید الفطر کی رات مل جائے، کسی کو شب برات کی رات مل جائے، کسی کو یوم عرفہ کی رات مل جائے یعنی عید الاضحیٰ کی رات مل جائے۔ تو اب کیونکہ پہلی رات جو برکتوں والی ہے وہ آئے چاہتی ہے 15 شعبان کی، اگر ہم اس کو قیمتی بنا لیتے ہیں تو سارا سال
اس کے نفع ہماری زندگی میں شامل رہیں گے۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ اگر یہ رات ہم نے غفلت کے اندر گزار دی، سوتے ہوئے گزار دی، خرافات بدعات کے اندر گزار دی، تو اس کی نحوست پھر پورا سال ہمارا پیچھا کرے گی۔ یہ اصل بات ہے جس کی وجہ سے ہم نے اتنے بیانات جو ہے ان دنوں کے اوپر 15 شعبان یا شعبان کی فضیلت اور اہمیت یا وہ اعمال جو اس مہینے کے اندر یا 15 شعبان کو کرنے ہیں یا روزوں کی فضیلت، نوافل وغیرہ، اس کے اوپر بیانات کیے ہیں تاکہ کوئی بیان کسی تک بھی پہنچ جائے، کسی کو یہاں آئے کو سمجھ آ جائے، کوئی سوشل میڈیا والے کو سمجھ آ جائے تو کسی کا بھلا جو ہے وہ ہو جائے، کوئی محروم جو ہے وہ نہ رہ جائے۔ تو جو اس رات فیض و برکات سے محروم رہ گیا، گناہوں سے پاک جو وہ نہ ہوا، معمول کی غفلت والی زندگی گزارتا رہا، تو یہ غفلت پھر سارا سال پیچھا کرے گی۔ اور اگر اس رات کرم ہو گیا تو یہ کرم پھر سارا سال جو ہے وہ بڑھتا رہے گا، تقسیم ہوتا رہے گا، ہمارے شامل حال رہے گا۔ اس لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 15 شعبان کی رات کو عبادت کی، یعنی نوافل پڑھے، ذکر اذکار، تسبیحات، درود پاک، قرآن کی تلاوت وغیرہ کی، اور اگلے دن جو ہے وہ اس نے 15 شعبان کا روزہ رکھا، تو اس کا دل اس دن بھی زندہ ہوگا جس دن سب کے قلوب مر جائیں گے، سب کے قلوب مردہ ہوں گے۔ اسی طرح حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے تک 30 صحابہ کے ذریعے یہ روایت پہنچی ہے کہ جس نے 15 شعبان کی رات یعنی شب برات کو عبادت کی، نفل پڑھے، ذکر اذکار، تسبیحات کی، تو اللہ رب العزت اس کو 70 بار نگاہ رحمت سے دیکھے گا، 70 بار اس کے اوپر کرم فرمائے گا۔ ایک بار اللہ رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا تو اللہ اس کی 70 حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ تو اتنی فضیلت اور برکت والی رات ہے۔ اللہ والو، اس رات اگر ہم نوافل نہ پڑھ سکیں تو ہماری بدبختی ہے۔ قرآن کی تلاوت، سارا سال ہم قرآن نہیں کھولتے، اس رات بھی ہم قرآن نہ پڑھ سکیں تو کتنی بدبختی ہے۔ اگر سارا سال ذکر اذکار، تسبیحات کرنے کی توفیق نہیں ملتی تو اس رات مسجد میں، گھر میں بیٹھ کے وقت نہیں گزار سکتے تو کتنی محرومی ہے کہ اتنی برکت ہونے کے باوجود بھی اللہ والو جو محروم ہے اس کی بدنصیبی میں کوئی شک رہ جاتا ہے۔ اب میں مثال دے دیتا ہوں، لنگر پکا ہو، سارا زمانہ کھا رہا ہو، لنگر بانٹنے والا، لنگر پہ موجود جو ہے وہ محروم رہ جائے، بات سمجھ آتی ہے؟ نہیں آتی۔ تو جب لنگر چل رہا ہے، رحمت کا دریا بہہ رہا ہے، دریا کے کنارے پہ بیٹھ کے کوئی پیاسا رہ جاتا ہے تو اس کی بدبختی میں پھر کوئی شک نہیں ہے۔ 15 شعبان کی رات کو اللہ پاک آسمان زمین پہ جلوہ افروز ہو گیا، اپنی شان خود صدا دے رہا ہے، آوازیں لگا رہا ہے، کوئی مانگنے والا میں عطا کر دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی جہنم سے خلاصی مانگنے والا میں جہنم سے اس کو بری کر دوں، ہے کوئی جنت مانگنے والا میں جنت اس کے نام کر دوں، ہے کوئی بیمار شفا مانگنے والا میں اس کو صحت عطا کر دوں، اس کو شفا عطا کر دوں۔ یعنی اپنی ضرورتیں مانگنے والے ضرورتیں مانگے، عطا کرنے والا عطا کرنے پہ آیا ہوا ہے۔ اب جو عطا کرنے والا ہے وہ عطا کرنا چاہتا ہے اور جس کی ضرورتیں ہیں وہ لمبی تان کے سویا ہوا ہے، تو بدبختی میں کوئی کمی رہ گئی یا کوئی شک رہ گیا؟ اس لیے اللہ والو، اس رات کو ہم نے کیا بنانا ہے؟ قیمتی۔ اب اس رات کو قیمتی کیسے بنائیں گے کہ پہلے ہم نوافل کا اہتمام کریں گے، یعنی مغرب کی نماز کے بعد نوافل پڑھ لیں، کچھ عشاء کی نماز کے بعد نوافل پڑھ لیں، نوافل پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کریں، آدھا سپارہ جتنی اللہ آسانی دیتا ہے، ما تیسر من القرآن، اتنی قرآن کی آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ کتنے کام ہو گئے؟ 2۔ پہلا کام کیا ہو گیا؟ نفل۔ اس کے بعد کام کیا ہو گیا؟ قرآن کی تلاوت۔ اس کے بعد آپ تسبیحات کریں، ذکر اذکار کریں۔ وہ تمام حضرات جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ نے کوئی خاص وظیفہ، کوئی خاص ذکر کسی کتاب سے، سوشل میڈیا سے لے کر نہیں کرنا۔ وظیفہ ہوتا ہے، آپ کریں گے جس طرح مداریوں نے، شعبہ بازوں نے وظیفے بیچے ہیں کہ 15 شعبان کا وظیفہ، 10 شعبان کا وظیفہ، 1 شعبان کا وظیفہ، اس رات کا خاص وظیفہ۔ کوئی وظیفہ نہیں کرنا، کوئی وظیفہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، صرف ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر اللہ کے لیے، اللہ کا ذکر اللہ کے لیے۔ اور وہ تمام حضرات جو اپنا علاج کر رہے ہیں یا جو تسبیحات میں نے بتائی ہیں، جو ذکر اذکار کی آپ کو اجازت ملی ہوئی ہے، مسنون ہے یا مستحب ہیں، جو اعمال آپ غیر شعبان میں کر رہے تھے، دوسرے ایام میں کر رہے ہیں، وہی 15 شعبان کی رات کو کرنے ہیں، کوئی خاص اعمال نہیں کرنے، وہی تسبیحات ہوں گی۔ سمجھ آ گئی؟ صرف کیا ہے؟ زیادہ کرو، تعداد بڑھا دو۔ 100 بار پڑھتے ہو 200 بار پڑھ لو، 200 بار پڑھتے ہو 400 بار پڑھ لو،
ٹھیک ہے، کوئی سبحان اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو وہ اپنا وہی کرے گا، الحمدللہ کا کرے، اللہ اکبر کا کرے، اور ایک تسبیح استغفار کی کرتے ہیں اس رات جو ہے وہ آپ 2 تسبیح استغفار کی کریں، 3 تسبیح استغفار کی کریں۔ ساری رات جاگنا ضروری نہیں ہے۔ اب کتنے کام ہو گئے؟ پہلا کام ہو گیا نوافل، دوسرا کام ہو گیا قرآن کی تلاوت، تیسرا کام کیا ہو گیا؟ اللہ کا ذکر، اور چوتھا کام جو خاص ہے جس کے لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بیان جو ہے وہ کملی چینل والوں کے لیے ہے، تو کثرت کے ساتھ درود پاک، کیونکہ درود پاک جو ہے وہ بیک وقت جو ہے اللہ کا ذکر بھی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی ہے، یعنی ذکر الہی بھی ہے اور ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا کہ جس نے ایک بار درود پاک پڑھا اللہ اس کے 10 گناہ کو معاف فرمائے گا، 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 درجات بلند عطا فرمائے گا اور 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ایک بار درود پاک پڑھو گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 لوگوں کی، کن کی؟ 5 لوگوں کی جنت طالب ہے۔ ہم سب کس کے طالب ہیں کہ جنت مل جائے، ہم مشتاق ہیں، تو لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ 5 لوگ وہ خوش نصیب ہیں جن کو جنت اللہ سے مانگتی ہے کہ اللہ مجھے عطا کر دے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 5 خوش نصیب کون سے لوگ ہیں؟ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پہلا وہ جو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ تو ابھی میں نے کیا بتایا، 15 شعبان کو ہم نے پہلا عمل کون سا کرنا ہے؟ نوافل پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے کو جنت اللہ سے مانگتی کہ یا اللہ یہ مجھے عطا کر دے۔ پھر دوسرا وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے روکتا ہے۔ کس سے روکتا ہے؟ غیبت سے روکتا ہے، برائی سے جو ہے وہ روکتا ہے۔ اور تیسرا وہ ہے جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، پیاسے کو پانی پلاتا ہے۔ اور چوتھا وہ ہے جو بے لباس ہے، یعنی ننگا ہے، کپڑوں سے محروم ہے، اس کو کپڑا پہناتا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ پہلا وہ ہے جو کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، دوسرا کون سا ہے؟ جو بھوکے کو پیاسے کو کھلاتا اور پلاتا ہے، تیسرا کون سا ہے؟ جو اپنی زبان کو غیبت سے، برائی سے، چغلی سے، بہتان سے بچاتا ہے، روک کر رکھتا ہے، اور چوتھا کون سا ہے؟ جو بے لباس کو، ننگے کو لباس پہناتا ہے، اور 5واں وہ ہے جو کثرت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتا ہے۔ یہ 5 وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو جنت اللہ سے مانگتی ہے کہ مجھے عطا فرما دے۔ تو آپ نے پھر اس رات یعنی 15 شعبان کی رات کو کثرت سے جتنا وقت باقی مل جائے، یعنی نوافل اور ذکر اذکار، تسبیحات یا جو اوراد و وظائف آپ کرتے ہیں وہ کر کے جب آپ فارغ ہو جائیں تو بقیہ سارا وقت پھر آپ نے جب تک آپ کو نیند تنگ نہیں کر رہی، نیند ستا نہیں رہی، غلبہ نہیں ہو رہا، جاگنا آسان ہے یا سکت ہے، تب تک پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے کثرت کے ساتھ، جتنا پڑھ سکتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک بار جس نے پڑھا، پڑھو اللہم صلی علی محمد، یہ درود ہے، یہ مکمل درود ہے، یہ مکمل درود ہے۔ جس نے ایک بار پڑھا صلی اللہ علی محمد، ایک بار پڑھا اللہم صلی علی محمد، ایک بار پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار پڑھا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ایک بار درود پاک پڑھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 70,000 فرشتے یک زبان ہو کے اس پہ درود پڑھتے ہیں۔ تو اللہ 15 شعبان کی رات کو پٹاخے چلا کے پتہ چلے اپنے پٹاخہ چل گیا ہے، خرافات ہوٹلوں میں پھر کے روٹیاں کھا کے کھلا کے ڈکار لے کے کھا کے سو جو گے، پھر یہ گھڑی گزر گئی، پھر میں نے کیا بات شروع میں کہی کہ یہ نحوست پھر پورا سال تیرا پیچھا نہیں چھوڑے گی اور تو یہ کہتا کہتا مر جائے گا پورا سال میرے پہ شریکوں نے جادو کر دیا ہے، حالانکہ جادو تو نے خود کرنا ہے، اللہ نہ کرے۔ تو اس لیے اس رات کو قیمتی بنانا ہے کہ جس نے ایک بار پڑھا اللہم صلی علی محمد، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ 70,000 فرشتے اس پہ درود بیچتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، زمین پہ، دھرتی پہ فلاں بن فلاں نے تیرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا ہے، درود پڑھا ہے۔ تو رب فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، بندہ مومن کے لیے دعائیں جاری رکھو، بندہ مومن کے اوپر درود پڑھتے رہو، دعائیں جاری رکھو۔ جب فرشتے ہمارے پہ درود پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے دعائیں استغفار کرتے ہیں،
ٹھیک ہے، جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں ہم حضور کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے فرشتوں کو کہ جس بندے نے، بندہ مومن نے، جس ایمان والے نے میرے محبوب پہ درود پڑھا ہے، تم اس کے لیے دعائیں کرتے رہو، درود پڑھتے رہو، اور گواہ ہو جو مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے میں نے اسے بھی بخش دیا ہے، اس کے والدین کو بھی بخش دیا ہے، اور قیامت تک تم جتنی عبادت کرو گے اس کا سارا اجر و ثواب بھی ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ ایک بار۔ کتنی بڑی بدبختی ہے کہ انسان محروم رہ جائے۔ ایک بار پڑھو گے تو یہ سارے انعامات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا درود ابراہیم یا کوئی اور درود پاک جو بھی آپ پڑھتے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا جس میں آپ کا دل لگتا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھا، پہلا انعام 70,000 فرشتے درود پڑھیں گے، دعائے مغفرت کریں گے ہمارے لیے۔ دوسرا انعام، اللہ کی بارگاہ میں ہمارا پیغام پہنچائیں گے کہ فلاں بن فلاں نے درود پڑھا ہے، اللہ ان کو کیا کہے گا؟ تم ان کے اوپر رحمت بھیجتے رہو، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو، دعائے مغفرت کرتے رہو۔ تیسرا کیا ہے؟ اللہ بشارت دے گا کہ گواہ ہو جو کہ میں نے اسے بھی بخش دیا ہے، اس کے والدین کو بھی بخش دیا ہے۔ 3 انعامات۔ چوتھا انعام کیا ہے؟ کہ قیامت تک عبادت تم کرو گے، اجر و ثواب اس کو دوں گا جس نے کملی والے پہ درود پڑھا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ رب فرماتا ہے کہ آپ کا کوئی امتی آپ کے اوپر درود پڑے گا تو میں درود کے بدلے درود بھیجوں گا، اگر سلام پڑے گا تو سلام کے بدلے میں خدا ہو کے سلامتی نازل کروں گا، تو کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سجدہ شکر ادا کیا کہ یا اللہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ اللہ بولو ہم ایک بار پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد تو اللہ ہمارے اوپر رحمت نازل فرمائے گا۔ اللہ کا درود کیا ہے؟ رحمت نازل فرمانا، اور اللہ کا سلام کیا ہے؟ سلامتی نازل فرمانا۔ تو اللہ ہم ایک بار پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، جو ان سا سیگا آپ نے پکڑا ہوا ہے، تو کیا ہوگا کہ اللہ درود کے بدلے درود، سلام کے بدلے سلام پڑھ رہے ہیں ہم کملی والے کے لیے، تو اللہ کے درود اور اللہ کے سلام کی وجہ سے سمرتے ہم جائیں گے۔ اس لیے اللہ والو ہم کہتے ہیں کہ جہاں کوئی ورد وظیفہ کام نہیں آتا وہاں اسم محمد کام آتا ہے، جہاں کوئی ورد وظیفہ کام نہیں آتا وہاں ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کام آتا ہے۔ اس لیے آپ تمام حضرات نے اپنی تمام حاجتیں، تمنائیں، آرزو، پریشانیاں، گھریلو پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، جادو ہے، رجت ہے، کوئی بھی معاملات ہیں جن میں زندگی الجھی ہوئی ہے، پریشان ہے، ان تمام پریشانیوں کو ذہن میں رکھ کے آپ نے نوافل کا اہتمام کرنا ہے، عبادت کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، درود پاک کے اندر بھی ان نیتوں کو شامل رکھنا ہے، اور اس جذبے کے ساتھ عبادت کرنی ہے کہ ہم نے اپنی جھولی بھر کے انشاءاللہ اٹھنا ہے، اور پھر اگلے دن 15 شعبان کے روزے کا بھی اہتمام کریں گے۔ ساتھ اللہ پاک نے جو دیا ہوا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، لوگوں کو بانٹیں، خیرات کریں۔ اللہ سونا جائے انشاءاللہ مال میں بھی برکت ڈالے گا، اولاد عزت میں بھی ایمان میں برکتیں ڈالے گا۔ رب کریم ہمیں جو ہے اس رات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، جو مختصر سے اعمال جو میں نے بتائے ہیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، گھروں میں، ہسپتال میں، جہاں کہیں بھی ہیں اللہ سب کو صحت والی، سلامتی والی، خیر والی، برکت والی زندگی عطا فرمائے۔ جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھ میں برکت عطا فرمائے، جو دکھی ہیں اللہ ان کا دکھ دور عطا فرمائے، جنہوں نے ہمارے لیے محبت بڑی دعائیں بھیجی ہیں اللہ ان کے حق میں بھی ہماری محبت بڑی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا ہے اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔